بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی نا ہماری زندگی میں ایسی بند گلیاں آ جاتی ہیں جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لیکن ایک ایسا عمل جو اللہ کے حکم سے بند دروازے کھولنے کا سبب بن سکتا ہے، وہ عمل ہے استغفار۔ میں نے استغفار کے معجزے بہت دیکھے ہیں۔ آپ جہاں بھی ہوں گے نا، اللہ کی رحمت آپ پر برس رہی ہوگی۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے برتن دھوتے ہوئے کپڑے دھوتے ہوئے استغفر اللہ کا ورد کرتے رہا کریں۔ آپ کے نہ ہونے والے کام بننے لگیں گے۔ آپ اپنی زندگی میں اچانک خوشیاں محسوس کریں گے۔ جیسے سوچیں گے نا ویسا ہونا شروع ہو جائے گا۔ دن میں بیٹھے بیٹھے آپ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ اچانک آپ تک پہنچ جائے گی۔ اس قدر فائدہ مند ہے استغفار کا ذکر۔ آج میں آپ سے استغفار کی ایک چھوٹی سی میریکل سٹوری شیئر کروں گی۔ شاید یہ سٹوری آپ کا بھی ایمان تازہ کر دے اور آپ کا اللہ پر بھروسہ اور توکل اور بھی بڑھا دے۔ کبھی کبھی نا اللہ ہمیں کسی ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور پھر وہیں سے اللہ ہمارے لیے ایسا راستہ نکالتا ہے جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنا ایک ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میرے ساتھ بہت ریسنٹلی ہوا ہے، اور سچ بتاؤں جب میں اس وقت کو یاد کرتی ہوں نا تو آج بھی مجھے وہ ایئرپورٹ، وہ امیگریشن کاؤنٹر، وہ انتظار کے تقریباً 40 منٹ سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ ایک چیز یاد آتی ہے استغفر اللہ پڑھنا۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ بس میں استغفار پڑھوں گی اور کوئی میریکل ہو جائے گا۔ میں تو بس ڈری ہوئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، لیکن شاید اللہ کو یہی پسند آیا کہ اس وقت میں نے لوگوں کی بجائے اس کی طرف دیکھا۔ تو آئیے میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں۔ پچھلے مہینے کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا۔ الحمدللہ میں اکیلی عمرہ کرنے جا رہی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے نا، جب انسان اکیلا سفر کر رہا ہوتا ہے دل میں ویسے ہی تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی دل میں ایک عجیب سی خوشی بھی تھی کہ میں جا رہی ہوں، اللہ کے گھر جا رہی ہوں۔ وہ جگہ جس کے بارے میں ہم صرف سنتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور پھر اچانک آپ کو موقع مل جائے کہ آپ خود وہاں جا سکیں تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ شاید وہی سمجھ سکتا ہے جسے اللہ یہ سعادت دے۔ میں بھی بہت خوش تھی، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ایئرپورٹ پر پہنچ کر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب میں ایئرپورٹ پہنچی تو وہاں مجھے پتا چلا کہ بہت سے سنگل ینگ لوگ جو اکیلے ٹریول کر رہے تھے ان میں سے کچھ کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ بات سن کر نا میرے دل میں ایک دم سے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی، کیونکہ میں بھی اکیلی ٹریول کر رہی تھی۔ میں نے خود سے کہا یا اللہ بس خیر ہو۔ میں نے بورڈنگ پاس لیا اور پھر میں امیگریشن کی طرف چلی گئی۔ اب تک سب ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی میری باری آئی انہوں نے مجھے روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹھیں، اور پھر مجھ سے میرے بارے میں سوالات شروع کر دیے۔ آپ کہاں جا رہی ہیں، کیوں جا رہی ہیں، اکیلی کیوں جا رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں سوالوں کے جواب دے رہی تھی، لیکن اندر سے نا میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ میں دیکھ چکی تھی کہ کچھ لوگ آف لوڈ ہو رہے ہیں، اور پھر انہوں نے میرا پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیا۔ بس یہ وہ مومنٹ تھا جب واقعی مجھے ڈر لگنا شروع ہوا۔ میں نے دل میں سوچا یا اللہ کہیں میرے پاسپورٹ پر بھی آف لوڈ نہ لگا دیں۔ آپ سوچیں، آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہوں، آپ کے دل میں ایک ہی خواہش ہو کہ کسی طرح اللہ کے گھر پہنچ جائیں، اور اچانک آپ کو لگے کہ شاید آپ یہاں سے آگے ہی نہ جا سکیں۔ اس وقت نا انسان کے ذہن میں بہت سارے خیال آتے ہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، کیا مجھے واپس بھیج دیا جائے گا، کیا میرا سفر یہیں ختم ہو جائے گا، کیا میں عمرہ کیے بغیر واپس گھر چلی جاؤں گی، اور سب سے بڑھ کر میرے پاس اس وقت کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں بس بیٹھ سکتی تھی، انتظار کر سکتی تھی اور اللہ سے دعا کر سکتی تھی۔ اور پھر میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا، بس خاموشی سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں کوئی لمبی دعا نہیں کر رہی تھی، میں کسی سے بحث نہیں کر رہی تھی، میں بس استغفار پڑھ رہی تھی۔ اور شاید اس وقت مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں اتنا استغفار کیوں پڑھ رہی ہوں۔ لیکن جب انسان بالکل ہیلپ لیس ہو جاتا ہے نا، تو پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ اصل سہارا کس کا ہے۔ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں، آپ کا پاسپورٹ ان کے ہاتھ میں ہو، فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہو، لیکن حقیقت میں فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ اللہ کی۔ اور میں بس اسی یقین کے ساتھ بیٹھی رہی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتی جا رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، تقریباً 30 سے 40 منٹ گزر گئے، اور میرے دل کی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتی۔ ایک طرف امید تھی اور دوسری طرف ڈر تھا۔ کبھی لگتا تھا شاید سب ٹھیک ہو جائے گا، پھر دل میں خیال آتا پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن میں استغفار پڑھتی رہی۔ پھر تقریباً 30-40 منٹ کے بعد ایک FIA آفیسر میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے فنگر پرنٹ سکین کیے گئے ہیں اور پھر میرا ایگزٹ سٹیمپ کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے مجھے جانے کو کہا۔ یعنی جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ ڈر تھا وہ نہیں ہوا۔ میں نے اپنا پاسپورٹ واپس لیا اور ایک لمحے کے لیے بس اسے دیکھتی رہی۔ مجھے ایسا لگا جیسے ابھی جو ٹینشن میرے اندر تھی نا وہ ایک دم سے ختم ہو گئی ہو۔ میں نے دل میں کہا الحمدللہ، بس الحمدللہ۔
میں وہاں کوئی بڑی بات نہیں کر رہی تھی، میں بس دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اللہ راستہ نہ بناتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر میں عمرہ کے لیے روانہ ہوئی اور الحمدللہ رب العالمین میں نے عمرہ ادا کیا۔ جس وقت میں نے اللہ کے گھر کو دیکھا نا، اس وقت ایئرپورٹ والا پورا واقعہ میرے ذہن میں دوبارہ آ گیا۔ وہی پاسپورٹ، وہی امیگریشن، وہی خوف، وہی 30-40 منٹ اور وہ استغفر اللہ، سب کچھ۔ اور میں نے سوچا کیا میں واقعی یہ سمجھ رہی تھی کہ سب کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ جیسے یہ سسٹر بتا رہی ہے نا، ہم اکثر زندگی میں ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ اب فلاں شخص اگر مدد کرے گا تو کام ہوگا، فلاں جگہ سے جواب آئے گا تو کام ہوگا، فلاں انسان ہاں کر دے تو کام ہوگا۔ لیکن کبھی کبھی اللہ ہمیں نا ایک سچویشن میں لے جاتا ہے جہاں کوئی انسان ہماری مدد نہیں کر سکتا، تاکہ نا ہمیں یاد آئے کہ مدد صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں پہ میں یہ نہیں کہتی کہ استغفار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دفعہ ہماری مرضی کے مطابق رزلٹ فوراً سامنے آ جائے گا، نہیں۔ ہم اللہ کے فیصلوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن استغفار دل کو اللہ کی طرف واپس لے آتا ہے۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ اس واقعے میں میرے ساتھ جو ہوا نا، میں اسے اپنے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی مہربانی سمجھتی ہوں، کیونکہ جس وقت میں بہت ڈری ہوئی تھی، اللہ نے میرے دل کو اپنے ذکر کی طرف لگا دیا اور پھر میرے لیے راستہ کھل گیا، ماشاءاللہ۔ تو اگر آپ بھی آج کسی مشکل میں ہیں تو یہ مت سوچیں کہ آپ اکیلے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو ابھی راستہ نظر نہ آ رہا ہو سکتا ہے سچویشن آپ کے کنٹرول میں نہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی سلیوشن نہ ہو، لیکن اللہ کے پاس سلیوشن ہے۔ آپ بس اس سے جڑے رہیں، استغفار کریں، دعا کریں، نماز کو نہ چھوڑیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے فیصلے پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ جس اللہ نے ان کے لیے ایئرپورٹ کے اس مشکل وقت میں راستہ کھولا، وہ آپ کے لیے بھی راستہ کھولنے پر قادر ہے۔ بس وقت اور طریقہ اللہ کا ہوگا، اور جب وہ دروازہ کھولے گا نا، تو شاید آپ بھی پیچھے مڑ کر کہیں گے، یا اللہ میں تو سمجھ رہی تھی سب ختم ہو گیا، لیکن تو نے میرے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ الحمدللہ۔ آئیے مل کر ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری چھوٹی بڑی ہر خطا سے درگزر فرما۔ یا اللہ، ہمیں سچے دل سے استغفار کرنے والا بنا دے، اور ہماری زبان کو ہمیشہ اپنے ذکر سے تر رکھ۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کی وہ دعائیں بھی قبول فرما جنہیں ہم کسی سے کہہ نہیں پاتے، لیکن تو ہمارے دل کا ہر حال جانتا ہے۔ یا اللہ، جس کے گھر میں پریشانی ہے اس کی پریشانی دور فرما، جس کے رزق میں تنگی ہے اس کے رزق میں برکت عطا فرما، جس کی کوئی دعا مدت سے رکی ہوئی ہے اپنے فضل سے اس کے لیے راستہ کھول دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما، اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کرنا۔ یا اللہ، ہمارے استغفار کو قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس میں تیرا ذکر، تیری رضا اور تیرا قرب نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی نا امید دل کو، مایوس دل کو امید مل سکے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔